JUI سے مذاکرات کے حوالے سے آج کور کمیٹی کے اجلاس کو بریفنگ دی گئی ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ باضابطہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ شروع کر دیا جائے. مطلب دو طرفہ کمیٹیاں تو اب قائم ہوئی ہیں. مولانا نے کل کہا کہ کوئی باضابطہ مذاکراتی ٹیم نہیں اناؤنس ہوئی, تو اب گزشتہ رات انہوں نے یہ ٹیم باقاعدہ اناؤنس کر دی تھی. اسد کیسر, بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن اس مذاکراتی ٹیم میں شامل ہوں گے مولانا سے بات چیت کرنے کے لیے. پھر شبلی فراز, عمر ایوب اور اسد کیسر, یہ تین رہنما جو ہیں یہ بھی مولانا سے بات چیت کریں گے, بلکہ یہ کور ٹیم کا ہی حصہ ہوں گے اور وقت کا تعین کرنے کے بعد بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. اب آ جائیے سپریم کورٹ کی طرف. مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حقداروں کو ملیں گی یا ان کی بندر بانٹ ہو جائے گی. یہ معاملہ اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. کل غالباً کیس مکمل ہو جائے گا. آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ کل اسے مکمل کر لیں گے, ہو سکتا ہے کل فیصلہ محفوظ ہو جائے. تو ججز کے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے جو سوالات ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں. میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دو پوائنٹس ہیں بہت اہم جو اس کیس کی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں. پہلا یہ کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے نا کہ PTI نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے اس لیے بلہ چلا گیا. تو آج جسٹس منیب اختر یہ کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, بلکہ اس کے اوپر PTI کے وکلا کو ایمفسائز کرنا چاہیے تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کرائے نہیں تھے اس لیے بلہ چھین لیا گیا. کرائے تھے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 3 بار کرائے, اور تینوں بار یہ انٹر پارٹی الیکشن مانے نہیں گئے. ایک بار تو 1 سال کے بعد کہا گیا کہ نہیں آپ کے تو انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا ہے. پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ. اس طرح اگر الیکشن کمیشن نہ ماننا چاہے تو آپ 70 بار انٹر پارٹی الیکشن کرا لیں, کون مانے گا؟ اینڈ رزلٹ کیا یہ ہونا چاہیے تھا کہ بلے کا نشان چھین لیا جاتا. تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ انٹر پارٹی ہوئے تھے. دوسری بات یہ کہ وہ منصفانہ ہوئے تھے, جائز ہوئے تھے, لیگل تھے, نہیں لیگل تھے, اس کے اوپر ضرور کویشچن ہو سکتا ہے. وہ عدالت ڈٹرمن کرتی ہے. اگر نہیں ٹھیک تھے تو عدالت دوبارہ حکم دیتی کہ جناب کسی کی نگرانی میں ہو جائیں یا اس طریقے سے ہو جائیں. بٹ خیر وہ بلہ چھن گیا. اب دوسرا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر یہ نشستیں PTI کو نہیں ملتی, لیٹ سپوز نہیں دیتے, تو پھر ایسا کون سا فارمولہ ہے یا ایسا کون سا آئینی قانونی نقطہ ہے کہ یہ نشستیں باقی جماعتوں کے پاس چلی جائیں؟ کیونکہ یہ نشستیں جائیں گی اسی کے پاس یہ جس نے قومی اسمبلی کی اتنی نشستیں جیتی ہیں, اس کے بدلے میں ان کو اتنا ملے گا. یہ طے شدہ اصول ہے. مطلب یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ اتنی سیٹوں کے بدلے یہ نشستیں ملیں گی. تو آپ کو جتنی ملنی تھی وہ تو مل چکی, تو اضافی نشستیں اگر حکومت کے پاس جانی ہے تو وہ کن سیٹوں کے بدلے میں ملیں گی یہ طے نہیں ہو رہا. تو اس لیے جسٹس عطر من اللہ کے جو ریمارکس ہیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اس پورے کیس کی جو بنیاد ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح تھی. اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر تو معاملہ ہی سارا اینڈ ہو جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں عدالت اپنی غلطی درست کرنے کے لیے معاملات کو ٹھیک کرتی ہے یا پھر کوئی اور غلطی کر کے یہ نشستیں حکومت کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے. اگر ایسا ہوا تو یہ معاملات کو مزید الجھا دے گا. جاتے جاتے ایک خبر, آج جہانگیر ترین کی بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے, اور آج مطلب منظر عام پہ آئے ہیں ایک طرح سے سیاسی طور پر. اور جو وزیر اعظم آفس کی جانب سے بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا کہ بجٹ, عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی ہے جہانگیر ترین نے اور اون چودھری نے وزیر اعظم کو. اور کیا بات ہوئی اس کے بارے میں نہیں پتا, کیونکہ میں اب انہیں کور نہیں کرتا پرائم منسٹر آفس کو, ورنہ ضرور بتاتا آپ کو. تو یہ پرائم منسٹر آفس کا اعلامیہ ہے کہ جناب اس وجہ سے ملاقات ہوئی تھی.